السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس حافظہ چینل کے نئے ویڈیو پر خیر مقدم سواگت اور استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، رواه مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى هلال ذي الحجة، جس آدمی نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا وہ اراد ان یضحی، اور اس آدمی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو نہ کاٹے نہ نکلوائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق پاک کے اندر اعلان کر دیا کہ جس آدمی نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ ایسے لوگوں کی خاص طور پر ذمہ داریاں ہے جس کا ارادہ مکمل طور پہ قربانی کرنے کا ہے، لیکن جس کے بعد قربانی کی طاقت نہیں، قربانی کی حیثیت نہیں۔ دوسری روایتیں آتی ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، جن کے پاس قربانی کی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس قربانی کرنے کی استعداد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی بھی چاند نظر آ جانے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ کو نہیں کٹواتا ہے، بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کٹواتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے قربانی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے ہمیں بال وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، قربانی کے بعد آپ بال وغیرہ کاٹیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور ثمرہ عطا فرمائے گا۔ آمین۔